اختلاف رائے اور اظہار رائے جمہوریت کے اساس ہیں، لیکن اختلاف رائے کے نام پر اگر ہاتھا پائی ہونے لگے تو پھر یہ تشویش کی بات ہے۔ اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب اختلاف اور حکومتی اراکین نے نہ صرف شور شرابہ کیا اور احتجاج کیا بلکہ مار پیٹ بھی کی۔ رہنماؤں کی تقاریر کے دوران دونوں طرف سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ حزب اختلاف کے اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسپیکر کو اور سارجنٹ ایٹ آرمز کو زحمت دینی پڑی۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اراکین اس بات پر برہم ہو گئے کہ ان کی جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران شور شرابہ اور نعرے بازی کیوں کی گئی۔ تحریک انصاف کے نثار جٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ صاحب جو تھے وہ باہم دست و گریباں ہو گئے۔ بقول حالی کے یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو یہی حالت پاکستانی اراکین پارلیمان کی بھی ہے۔ دشمن وہ چال قیامت کی چل رہا ہے اور یہاں یار لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ خیر یہ تو ہماری جمہوریت میں ہوتا ہی ہے، لیکن آج قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق اسرائیل خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کے 3 جوہری مراکز پہ حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستانی سول و فوجی قیادت نے فریقین کو مسئلہ مذاکرات سے حل کرنے کا مشورہ دیا یا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی اجلاس کی شرکاء نے بھارت کی آبی جارحیت سے متعلق دھمکیوں پر بھی بڑا تشویش کا اظہار کیا۔ یقیناً بھارت کی آبی جارحیت خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے اور صرف کہتے ہیں کہ علاقائی امن کے لیے خطرناک نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ ویسے ایران اور اسرائیل جنگ پر بین الاقوامی سفارتی کوششوں کے باوجود فائر بندی کے آثار وہ دور دور تک نہیں۔ آج پھر ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے، جس سے اسرائیل کا ایک بجلی گھر تھا وہ تباہ ہو گیا اور کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے 14 اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا ایران کے فردو جوہری پلانٹ ہے اس پر ایک اور حملہ۔ اسرائیل نے تہران کی ایک یونیورسٹی اس کو بھی نشانہ بنایا اور سرکاری ٹی وی کو بھی دوبارہ نشانہ بنایا۔ ویسے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یا اس نے دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران سے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اخبار کے مطابق اسرائیل حملوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل چند روز میں ایرانی جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف اپنے مقاصد وہ حاصل کر لے گا۔ اور امریکہ نے عرب دوستوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کا پیغام ہے وہ ایران تک پہنچا دیں۔ تو جناب ہم آج کے پروگرام میں ایران اسرائیل جنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی داخلی سیاست پر بھی کچھ بات کریں گے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے دور حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اتنا شور مچ رہا ہے، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ سکون سے پارلیمان نہیں چل پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں آپ کی گورنمنٹ سائڈ ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن ہے۔ جی اب ظاہر ہے وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتی ہے، پولیٹکس بھی ہوتی ہے اور ہر نقطے کے اوپر وہ مختلف آراء بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اس میں کبھی کبھی جو ماحول ہے وہ ذرا تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ ایسی کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی واحد پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے ماحول، اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہوں۔ پوری دنیا کی پارلیمنٹس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بھی آپس میں اختلاف رائے بھی اور بعض اوقات وہ تصادم اور لڑائی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے ایوان میں آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے پاکستان کی بہتری، عوام کی خدمت اور لوگوں کی فلاح و بہبود، ملک کو آگے لے کے جانا، جن مسائل سے پاکستان گزر رہا ہے انہیں کم کرنا۔ تو زیادہ وقت اگر اس جستجو میں لگے گا گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا تو یہ بڑا خوشائند ہوتا ہے۔ ابھی جب بجٹ لے کیا گیا تو اس کے بعد چند تجاویز جو بڑی ریپیٹڈلی اپوزیشن کی طرف سے آئیں بجٹ سیشن کے دوران، انہیں انکارپوریٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہم نے جو سولر پینلز تھے امپورٹڈ اس پہ بھی ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کیا۔ جو تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ تھا وہ کم ہوا تھا جو مجوزہ بجٹ تھا، لیکن جب ریپیٹڈلی اپوزیشن کی طرف سے یہ بات کی گئی تو ہم نے اور ہمارے اتحادیوں نے بھی کی، ہم نے اس کو بڑھایا 80% تک لے گئے۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی مثال اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر مثبت ان پٹ اپوزیشن کی طرف سے آئے گا تو گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ ہم اسے انکارپوریٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تاثر کیوں ہے کہ اس پارلیمان میں زیادہ تلخیاں ہیں؟ ماضی کی بھی ہماری یقیناً بہت تلخیاں ہوتی تھی، لیکن اس بار کچھ زیادہ صورتحال گمبھیر ہے
کہ یہ تاثر غلط ہے درست ہے؟ آپ نے اتنا زیر سیاست کی، کیا بتائیے گا آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے میں تلخی کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی کلچر ہے وہ یقیناً پاکستان میں دیگر کسی بھی سیاسی جماعت کا ان سے ملتا جلتا نہیں ہے، اور جو ان کے ممبران پارلیمنٹ کا بھی کردار پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے وہ بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے ماضی ہو حال ہو کسی جگہ سے بھی آپ کو مطابقت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس جماعت میں پارلیمان ہو، پارلیمان سے مراد ہے کہ ممبر پارلیمنٹ ہو یا ممبر کیبنٹ ہو، اس کی پروموشن کا معیار یہ ہو کہ وہ زیادہ سخت بات کر رہا ہے، زیادہ گالیاں دے رہا ہے ٹی وی ٹاک شو میں، پریس کانفرنس میں، پارلیمنٹ کے اندر، تو پھر اس جماعت میں کلچر اور اس جماعت کے اندر تہذیب کیا ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف نے انفارچونیٹلی یہ سیاست جو ہے اس کو فروغ دیا ہے، جس میں تشدد، اس میں انتشار ہے۔ اچھا، میں اس سے پہلے میں ایک اور اہم موضوع پر آؤں، میں آخری سوال اسی ایشو کے اوپر کہ یہ جو ٹھیک ہے آپ نے جو آپ کی تنقید ہے پی ٹی آئی پہ سراکھوں پہ، یہ ہم نے بھی تھوڑا سا دیکھا ہے، مطلب پارلیمنٹ کو کور کیا، اس میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جب ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتے تھے تو اسی طرح کی صورتحال ہوتی تھی۔ نون لیگ کے مجھے وہ جلسے یاد ہیں، پیپلز پارٹی کے جلسے ہم نے کور کیے ہیں، ظاہر اس زمانے میں ٹاک شو کا اتنا زمانہ نہیں تھا، لیکن اور اسی طرح اسمبلی میں جو تقاریر ہوتی تھی کہ کانوں سے دھواں نکلنے لگتا تھا، اس طرح کے الزامات لگتے تھے۔ جناب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کی خلاف رائے وہ ضرور ہوتا ہے اور رہنا چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، درست، لیکن وہ جو آپ سوال کیا کہ یہ جو سختی کی بات یا لڑائی کی بات جو آپ نے کی اور آپ نے پہلا سوال کیا، وہ دیگر باتوں میں بھی واقعات ملتے ہیں۔ تو میں اس کی مثال دوں گا کہ اپنے میڈیکل کالج کے 5 سالہ دور میں شاید کوئی 1 یا 2 دفعہ اس زمانے طالب علمی میں میری بھی لڑائی ہوئی ہوگی کالج میں، اور ہوتی ہے، لیکن ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ 1 مہینے میں 4 دفعہ لڑتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں سمجھ گیا۔ چلے میں ایک اور اہم موضوع پر آتا ہوں، یہ تو ایک وہ والی بات ہے کہ جمہوریت میں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ آج بڑا اہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں بڑا ایک میرے خیال میں جو ایک اس طرح جو اعلامیہ جو آیا سامنے، اس میں مذمت کی گئی ظاہر ہے کہ اسرائیلی جارحیت کی، اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ اب پاکستان سفارتی محاذ پر کیا کرے گا؟ کہ ظاہر ہے ٹھیک ہے بیانات اپنی جگہ بہت اہم ہیں، یہ دنیا کو پیغام جا رہا ہے، لیکن کہ اس جو ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہوئی اس کو فائر بندی کروانے کے لیے، بات چیت کے لیے، کوئی سفارتی وہ کہتے ہیں نا راستہ نکالنے کے لیے کیا پاکستان کا ارادہ ہے؟ جی دیکھیے، فلسطین کا معاملہ ہو اور غزہ کے اوپر جو اسرائیل کی جارحیت تھی اس کی بات ہو، یا ایران کے اوپر جو اسرائیل کی جارحیت ہے اور فسطائیت ہے اس کی بات، پاکستان نے ہر فورم کے اوپر مذمت کی ہے، اور ایران کے سامنے اپنی آپ یہ کہیں کہ بحیثیت قوم کی، بحیثیت گورنمنٹ بھی، ہر حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کی ہے، ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ، ایرانین قوم کے ساتھ۔ وہ ہمارا برابر اسلامی ملک ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، اور اس جارحیت کا ہم نے ہر حوالے سے کنڈیم کیا ہے۔ جب ان کے اوپر اسرائیلی جارحیت تھی اس وقت بھی، اور اس کے بعد جب امریکی حملے ہوئے تو اس کا بھی فورن آفس کا اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو بڑا کلیئرلی کنڈیم کیا گیا ہے، اور جو ان کی سوورینٹی ہے ایران کی، اس کے اوپر اس کو حملہ قرار دیا گیا ہے، بین الاقوامی قوانین کی اس کو خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ باقی جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر جہاں تک پاکستان کی آواز جاتی ہے اور جا رہی ہے وہاں پہ ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سفارتی تمام تر جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں گی۔ اسلامی دنیا کو بھی ہم اس میں رابطہ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کر رہے ہیں، یورپین کنٹریز کو بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اس وقت جو جنگ ہے وہ اگر کسی ایک دنیا کے کونے میں لگی ہوئی ہے اور باقی کونے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، تو دنیا ایسا نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے تو پڑوس میں ہو رہی ہے یہ جنگ، جا سکتے ہیں جی ہمارے تو پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے، تو سلامتی کمیٹی نے یہ جائزہ لیا کہ اس جنگ سے پاکستان کے لیے کیا خطرات ہیں؟ کیا خدا نخواستہ اس بات کی تو اندیشہ نہیں کہ وہاں کی آگ کہیں سپل اوور ہو کر ہماری طرف بھی نہ آ جائے؟ دشمن کے جو عزائم ہیں وہ سب کے سامنے، بھارت اسرائیل نیکسس۔ جی آج بھی پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے، جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ایران کی، اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس سے بہت زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز موجود ہے، کوئی یورینیم یا اس کی جو افزائش کی بات ہوتی ہے، ایران کے اوپر الزام ہے، اور اس طرح کا حملہ اگر کیا جائے اس سے جو تابکاری اثرات ہیں اس سے صرف ایران نہیں بلکہ
گرد و نواح کے پڑوس کے تمام ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں. یہ آج پارلیمنٹ میں گئی ہے. یہ تو صرف ایک آپ یہ کہیں کہ رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی جب آپ کے محلے میں پڑوس میں اس طرح کی آگ لگی ہو تو یقیناً اس کی تپش جو ہے وہ پڑوسیوں کو محسوس ہوتی ہے. اور ہم اسی لیے پوری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کی آگ ختم کیا جا سکے اور اس علاقے میں دیرپا امن کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو. اچھا، پاکستان کے لیے مطلب ایک خطرہ تو بھارت کی طرف سے ہے، روایتی ہمارا دشمن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل و بھارت کا بھی ایک نیکسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. ان حالات میں قومی یکجہتی کی کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ اپنے اختلافات ختم کر کے جو ہم کو نظر آتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ پہلکاری حکومت کر سکتی ہے، اختیار اور طاقت آپ کے پاس ہے. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو 6 اور 7 مئی کو اور اس کے بعد 10 مئی کو جو پاکستان نے انڈیا کی جو جارحیت تھی اس کا منہ توڑ جواب دیا اور اتنے کامیاب طریقے سے انڈیا پہ حملے کیے گئے، جو ہمارے پاکستان ایئر فورس نے بھی اور اس کے ساتھ ہمارے جو میزائل اٹیک تھے اور ان کے جو جہاز گرائے گئے جس کی برتری کو پوری دنیا نے مانا اور ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنا. اس کے پیچھے جہاں ہمارے افواج کی صلاحیت اور پروفیشنلزم اور ایک ان کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا، یہ اس کی بدولت ممکن ہو سکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پوری قوم کے اندر ایک وحدت تھی اور پوری قوم جو ہے بند مٹھی کی طرح جمع تھی اور ایک ہی آواز تھی کہ پوری قوم جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں آپ. میرا اشارہ تھا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں ہمارے یہاں کہ مرکزی دھارے کی سیاسی جماعت ہے جس کا آپ ابھی شروع میں تذکرہ بھی کر رہے تھے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب پوری قوم جو ہے بند مٹھی کی طرح کٹھی ہوئی، اتحاد کا مظاہرہ کیا، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس سے جو پیغام تھا پوری بین الاقوامی کے لیے وہ بڑا ایک واضح پیغام تھا. اور اس قوم کے اتحاد میں سیاسی اختلافات کو بھلا کے ہی وہ اتحاد پیدا ہوا تھا. اور اس کی آپ یہ کہیں کہ آج بھی اس کا احساس موجود ہے. انشاءاللہ تعالی جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر پارلیمنٹ میں یا پریس کانفرنسز میں کوئی آپ کو چھوٹی موٹی چیک لسٹ نظر آتی ہے، یہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، میرا آخری سوال آپ سے، کہ ایران جنگ کے حوالے سے کوئی پارلیمنٹ کا کوئی بند کمرہ اجلاس ہوگا، کوئی اے پی سی کی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہونے والے کام ہے نا. یہ تو ایک دن میں تو بیٹھ کے نہیں، اگلا کوئی 2 مہینے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے. یہ تو ڈے ٹو ڈے ایونٹس ہوتے ہیں، جو سچویشن بدل رہی ہوتی ہے اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے ہر طرح کے اجلاس ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں گے، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں گے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ہماری پوری کیبنٹ، میاں نواز شریف صاحب، ہماری تو سیاست کا اسلوب ہی یہ ہے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے اور نیشنل لیول کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اور تمام نمٹائے جا سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہاں پہ وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، پاکستان کو جو بیرونی خطرات ہیں اس کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی. قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران بلاول کا کہنا تھا کہ اگر ہم اب بھی نہ بولے تو لبنان، یمن اور ایران کے بعد جو ہے پاکستان کی باری ہوگی. کیا واقعی پاکستان کے لیے خطرات جو ہیں حقیقی طور پہ بڑھ گئے ہیں؟ کیا اسرائیل اور بھارت کا پاکستان کے خلاف ایک عملی متحدہ محاذ بننے جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا یہ محض سازشی تھیوری ہے یا مستقبل قریب یا بعید میں یہ حقیقت کا روپ جو ہے دھار سکتی ہے؟ پاکستان بہرحال دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس جوہری طاقت ہے، اس لیے ان اندیشوں کو جو ہے اب رد نہیں کر سکتے. پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز ہیں؟ پڑوس میں کہتے ہیں نا بڑھتی پھیلتی آگ سے خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ یہی نہیں بلکہ پاکستان کشمیر کا ہی نہیں بلکہ اسے اپنے پانی کا مقدمہ بھی لڑنا ہے، اور وہ کیسے لڑے گا یہ بھی ایک سوال ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر محترمہ ہما بقائی صاحبہ. ہما صاحبہ، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسی بات نہیں کہی بلکہ اور بھی کئی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو اس اندیشے کا اظہار کری ہیں کہ جی پاکستان بھی جو ہے اگلا ہدف بن سکتا ہے. یہ صرف سازشی تھیوریز ہیں یا آپ کے خیال میں ان میں کچھ حقیقت بھی ہے، وزن بھی ہے؟ میں یہ گزارش کر رہی تھی عامر ضیاء صاحب کہ یہ خارج الامکان تو نہیں ہے یہ بات
اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہم سب نے وہ انٹرویو بار بار دیکھا جس میں اسرائیلی پرائم منسٹر ایکچولی پاکستان کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ان تمام خدشات کی طرف اشارہ کیا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن میں یہ بھی گزارش کروں کہ ایران جو ہے اس کو اتنا ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے, اور اسی لیے آپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر کی یہ بات سنی کہ ہمیں کوئی وار آف ایٹریشن نہیں چاہیے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی شروع میں یہی کہہ رہے تھے کہ بس اب یہ حملہ ہو گیا, وی آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ. لیکن جو بہت مشکل جواب آیا ایران کی طرف سے, تو پھر اب انہوں نے ایک بار پھر رجیم چینج کی بات کی ہے. ایز آئی اسپیک ٹو یو, آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایران نے بھی اٹیک کیا ہے, اسرائیل پہ میزائل پھینکے ہیں, اور اسرائیل بھی ٹارگیٹڈ اٹیکس ایران پر کر رہا ہے. تو سچویشن تو مخدوش ہے, اور اس پورے پردے میں جو دو کانفلکٹس بالکل تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, وہ ہے غزہ کا میسیکر اور رشین حملے یوکرین پر. تو جو اوور آل گلوبل کانسٹرکٹ ہے وہ تو بہت اچھا نہیں ہے. لیکن میں تھوڑی سی لبرٹی لوں گی کیونکہ آپ نے تھوڑی باریک بات کی ہے. تو میں جو لوگ ہمارے نیوکلیئر پروگرام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور اس میں ایک کتاب بھی آئی ہے ضمیر اکرم صاحب کی, جناب انہوں نے یہ واضح طور پہ ایکچولی لکھا ہے کہ امریکنز نے یہ کہا بہت پہلے کہ اگر ہم پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نکال تو ہم بہت پہلے نکال چکے ہوتے. سو اسینشلی پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نہ صرف یہ کہ انٹرینچڈ ہے بلکہ بہت سیف بھی ہے. جو مسئلہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے جس کی طرف بہت سارے پولیٹیکل سائنٹسٹ اشارہ کرتے ہیں, وہ ہماری معاشی کمزوری ہے اور ہماری معاشی ڈیپینڈنس ہے. امریکہ کے ساتھ, امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا, میرا تو اس میں صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ کتنی دفعہ آزمائے ہوئے کو آزمائیں گے. ہم امریکہ کے ٹیکٹیکل پارٹنر ہیں, ضرورتوں کا رشتہ ہے. جب ضرورت کمزور پڑتی ہے تو رشتہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, اب اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے, جی آپ نے بالکل صحیح وضاحت کے ساتھ یہ جواب دیا. اب لوگوں کو جو خدشہ ہے کہ جی یہ بھارت ہے, اور بھارت میں آپ کو پتہ ہے کہ مہم جوئی کی جب سے مودی صاحب آئے ان میں بہت تڑپ ہے, اسرائیل کے ماڈل کو جو ہے فالو کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی قربت بھی, واحد ملک تھا اسرائیل جس نے سپورٹ کیا تھا بھارتی حملے کو پاکستان کے جب خلاف کیا تو انہوں نے مئی میں. تو یہ نیکسس کوئی ڈیولپ ہو سکتا ہے, کوئی مہم جوئی ہو سکتی ہے, بے شک ناکام ہو, لیکن اس طرح کا کوئی محاذ آپ سمجھتی ہیں کہ بن جائے گا؟ اگر بن جاتے تو امریکہ, ظاہر ہے امریکہ بہادر کے دل کے بہت قریب ہے اسرائیل. یہ بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن جو اس پرائز پریزیڈنٹ ٹرمپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی شروعات تو ان کی انٹرونشن پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کے حوالے سے ہوئی, اور وہ ہر جگہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے دو نیوکلیئر پاورز کے بیچ میں نے کانفلکٹ ختم کروا دیا. تو اس طرح کا نیکسس میں نہیں ڈیولپ ہوتا دیکھتی ہوں. میرا خیال ہے کہ مودی اور انڈیا 10 دفعہ سوچے گا پاکستان کے ساتھ دوبارہ مہم جوئی کرنے کی. اور ایک اور بھی بات ہے, دیکھیے اب جب تک وہ غزہ پہ حملہ کر رہے تھے وہ کوئی سوورن اسٹیٹ نہیں تھی, وہ پراکسی سے لڑ رہے تھے, لیکن اب جب انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے تو جو جواب باوجود اس کے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کے ساتھ آیا ہے, جواب آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران کی جو ایئر فورس ہے اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. اور ایران کی جو ہے کاؤنٹر اسٹریٹجی ایک ملٹی پرونگ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. اگر میں اس کو دیکھوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ایران نے تھوڑا سا سمجھیے عسکری لیول پر جواب دیا ہے اسرائیل کے اندر کہ تھوڑی تکلیف وہاں پہنچائی جائے, لیکن لارجلی اس نے دو باتیں کہی ہیں جو دنیا کو تکلیف پہنچائے گی. مطلب ایک تو وہ پبلک ڈپلومیسی پہ گئے, انہوں نے استنبول میں ایک پریس کانفرنس کی, وہ ماسکو کو اپروچ کیا, چائنا کو کلٹیویٹ کیا. تو ایران پبلک ڈپلومیسی پہ گیا ہے اپنا موقف سامنے لانے کے لیے. اور دوسرا انہوں نے اس جنگ کو سی لینز پہ لے جانے کی تقریباً ایک منظوری آ گئی ہے, اور وہ آپشن ٹیبل پر ہے کہ اگر آپ نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا تو پھر ہم جو سپلائی چین ہے دنیا کی اس کو ہم روک سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے انہوں نے تقریباً بٹوین دا لائنز یہ بھی کہا کہ جتنے امریکن انٹرسٹ ہیں آؤٹ سائڈ یو ایس وہ پھر اب ہمارے لیے سافٹ ٹارگٹس ہو جاتے.
اور امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے کہ جب ایران یہ کہتا ہے تو اس میں امریکن سٹیزنری بھی شامل ہے. تو ایران اپنی ساری آپشنز میز پہ رکھے ہیں. لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. ہمیں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں نا اس سے پہلے کہ جو ایران کے پراکسیز تھے اس کو جو ہے بہت ڈائلیوٹ کر دیا, بہت ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. لبنان میں کر دیا گیا ہے, شام میں کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حماس کے ساتھ وہ تو خیر ایک الگ قوت ہے, اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے. تو یہ بڑا سسٹمیٹک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے ہیں وہ لوگ نا. اچھا پھر ظاہر ہے کہ ایران جو ہے اگر دیکھا جائے تو جس طرح اسرائیل کے پاس تو ایک فعال قسم کا مغربی بلاک کی حمایت حاصل ہے, ایران کو سفارتی مدد مل رہی ہے لیکن ہے عملاً تنہا ہے, اس کو کوئی ایکٹیو سپورٹ نہیں ہے. اور اس کی جو ملٹری فورسز ہیں وہ تو کافی ڈاؤن گریڈ ہوئی ہیں یہ جتنے جب سے حملے شروع ہوئے ہیں. تو ایک لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران خود کتنا مطلب مستحکم ہے کہ اس چیز کو آگے لے جا سکے بہت زیادہ. جی آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. ایران کی تقریباً 40 سال سے یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا. تو اس نے یہ پراکسیز بلڈ کی ہوئی تھی, حزب اللہ, حماس, سیریا, ہوٹیز. تو ایک کے بعد دوسرا 7 اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل رکا نہیں ہے. اسرائیل نے 7 اکتوبر کو استعمال کیا ہے ایک کے بعد ایک پراکسی کو گرانے میں, اور جب وہ ان پراکسیز کو گرا چکا پھر اس نے ایران پہ حملہ کیا. اینڈ وائل اٹ واز ڈوئنگ دیٹ اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ امریکہ کو جنگ کا حصہ بنا دے, ایران اور امریکہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں آ جائیں. یہ اسرائیلی اسٹریٹجی تھی اور وہ اس میں کلی طور پر کامیاب ہوئے ہیں, بالکل کلی طور پہ کامیاب ہوئے ہیں. اور وہ امریکہ کو ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں اپنے دفاع کے لیے, اپنی بقا کے لیے ایران کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں لے آئے. میں عامر منامہ ڈائیلاگ میں تھی کچھ سال پہلے بفور دس کانفلکٹ اسٹارٹڈ, تو پورے منامہ ڈائیلاگ میں ایران سے کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی, حالانکہ وہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس پہ تھا, اور صرف ایک ہی بات ہوتی تھی انکلوڈنگ دی عرب اسٹیٹس, اور وہ تھا ایران کا پراکسی فریم ورک, پراکسی وار فریم ورک. دوسری بات یہ کہ جو ان کی اسٹریٹجی ان پراکسیز میں تھی کہ وہ پینیٹریٹ کیا تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو. جب حزب اللہ سیریا میں تھی تو تب سے اسرائیل نے وہ پینیٹریشن شروع کی تھی, اور پھر جو حزب اللہ پہ سب سے بڑا اٹیک ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ حزب اللہ کے رینکس اور فائلز میں اسرائیل جو تھا انہوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے. ایسا جو ایران سے خبریں آ رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً یہی اسٹریٹجی انہوں نے ایران کے لیے بھی اپنائی ہے. تو وہاں پہ روز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پھانسی ہوئی, کوئی ڈرون کے ساتھ پکڑا گیا, کوئی افغانی کو پیسے دیے گئے کہ یہ چیزیں کر دو. میں عمر خطا کلامی کروں گا چاہوں گا کیونکہ ہمارا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت ہی اہم سوال یہ کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی پانی کے مسئلے پہ بھارت سے جنگ ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے, کتنا بڑا چیلنج اب یہ پاکستان کے لیے آ گیا؟ کشمیر کا مسئلہ تو تھا ہی تھا, اب یہ بھی ہے. دیکھیے بھارت نے بہت خاموشی, آئی ایم گلیڈ بلاول بھٹو جو ہے وہ اس بات کو زندہ رکھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے جنگ ختم ہو گئی لیکن جو انڈیٹی کو انہوں نے ابائنس میں ڈالا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوا. اور کیونکہ دنیا میں اتنے کانفلکٹس ہیں, خاموشی ہو گئی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے نہ صرف بلاول بھٹو بلکہ ہر پاکستانی پولیٹیشین کو اس بات کو زندہ رکھنا چاہیے کہ جی ابھی تنازع ختم نہیں ہوا. بالکل اصل تنازع پانی ہے, اور اس پانی کی یا تو ریزالو کرو یا پھر پاکستان کو اپنی بقا کے لیے جو اسے کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا. عمر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پاکستان کی جو کہتے ہیں نا کہ مین اسٹریم جو حزب اختلاف ہے یعنی کہ تحریک انصاف, وہ ان تمام معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے, کیا کر رہی ہے, بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. جناب پاکستان کو درپیش بہت سے چیلنجز میں ایک یہ بھی ہے کہ جی پڑوس میں لگی جنگ کی آگ سے خود کو کیسے محفوظ رکھے اور اسے بجھانے میں اپنا کوئی کردار ادا کرے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مرکزی ترجمان محترم شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب, مسئلہ ایران پر آپ حکومت کی جو سفارتکاری ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے ان کو OIC کا اجلاس جو ہے وہ بلوا لینا چاہیے تھا. ان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھیں نا, کیونکہ ایران پہ جو حملہ ہے اس سے پورے خطے کا امن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے. اور ایران پہ حملے کے پیچھے جو موٹیویشن اور جو ریزن بتایا گیا ہے, اگر ایران پہ اسرائیل اس طریقے سے اور امریکہ جو ہے وہ جس ریزن کے تحت کہ جی ہم نے یہ NPT تے نیوکلیئر تے یہ, وہ تو پھر سر کل تھوڑا نمبر جے تسی نیٹن یاہو دا بیان بھی سنیا جے, ٹھیک ہے جی,
تو ایک ایسا برادر اسلامی ملک جو ہمارا نیبر بھی ہے اور جس نے ابھی انڈیا کے خلاف ہمارے جو وہ ہوا ہمارا جو جنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے بڑا کھل کے آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حاضر ہیں. تو اب ایسے ملک کے خلاف جو جارحیت ہے وہ ہر اس ایسے مسلم ملک کے خلاف جارحیت تصور ہونی چاہیے جو سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں, جن کے اپنے پروگرامز ہیں, جو تکڑی فوجیں رکھتے ہیں. تو اس تو بات تھوڑا نمبر جے تو صرف ایران واسطے بھی نہیں کرنا, تو اپنے واسطے بھی کرنا ہے. تو یو شوڈ ہیو بین مور اگریسو. اچھا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگریسو ہوں تو پاکستان کے پاس کیا ظاہر ہے کہ مہم جوئی کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, بہت ہی ایک دوسرا کا مسئلہ ہے. مہم جوئی تو سر کرنی سر, مہم جوئی کیا ہے سر, وہ جو ایک جو لمیٹڈ توازن کے ساتھ چل رہا ہے نا. موجود ہے. جی جی میں سر وہی کہہ رہا ہوں, جو لمیٹڈ آپشنز آپ کے پاس موجود ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, اب وہ جو جائیں لوگوں سے بات کریں, خطوں میں بہت سی چیزوں کا لین دین ہوتا ہے, جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی جمع تفریق ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی, اس میں کردار ادا کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ چائنا اور ماضی میں چلے جائیں, چائنا اور امریکہ کے معاملات کے اوپر پاکستان نے 60-70s میں آپ دیکھ لیں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا نا, ان کو اسی جوگے تو نہیں سا اسے لے, مگر اپنا کردار ادا کیا سی, اور کردار ادا ہو سکتا ہے, ابھی بھی کردار ادا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہ ان کو افیکٹولی کرنا چاہیے. بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں بیکاز یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, تو اس لیے کیونکہ عوام بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, تو اگلے جڑے فورن کنٹری وہ بھی کہنے میں ٹھیک ہے آ گئے نے چار شاہ پیا اور روٹی چھوٹی کھوا ہوتے تصویریں کھچا کے واپس جانا کرو نا. اچھا یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو ہمارا آج اجلاس ہوا, ایک میرے خیال میں ایک بڑی جامع قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ انہوں نے مذمت بھی کی ہے اس کی, اور مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کردار ادا کرنے کی بات ہے اس پہ بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ہل جل تو دکھائی ہے. مذمت دیکھیں, مذمتیں تو میری بات سنیں, مذمت ہیز ٹو بی فالوڈ بائی وٹ ایور آپشنز دیٹ وی ہیو وچ شوڈ بی پرسو جو ہے اگریسولی. ٹھیک ہے جی, تے مذمتاں تو اوبویسلی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ پے نے بندے بیٹھے نے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ فورن آفس سے بڑے اعلیٰ لکھاری نے, بڑی خوبصورت انگریزی لکھتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں فورن آفیسر. وہ تو اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ بائی سم کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ آن فرنٹ, جا کے گفتگو گپ شپ کوئی جمع تفریق کو رول ادا کرنا. مذمت ہے میری گل سنو, جیڑی حکومت نہیں بھی ہے مذمت تو میں نے بھی کی ہے, میں تو اپوزیشن ہوں, میرے پلے تو کچھ نہیں ہے کہ میں جا کے جناب وہاں جا کے کسی حکومتوں کی آپس میں بیٹھ کے وہ بات کرا سکوں یا کسی فورم کے اوپر وہ کر سکوں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے. مذمت تو میں بھی مذمت اسی بھی کیتی ہونی, یو آر اے ٹی وی اینکر, تو مذمت یہ بھی کر رہے ہیں. تو مذمت کے نال جو اللہ نے مطلب دیکھیں یہ جن جگہوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, تو اللہ نے ان کو موقع دیا ہے, بے شک ان ساتھ کھو کے ہی لیا ہے, تو پھر ان پوزیشنز کو استعمال کریں. درست کہہ رہے ہیں. اچھا میں چاہوں گا کہ وقت کم ہے, ایک اور اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. آج قومی اسمبلی میں بڑا ناخوشگوار سا مطلب ماحول بنا رہا, نعرے بازی ہوئی, لوگ گتم گتا ہو گئے. روشنی ڈالیں ایسے کیا ہوا تھا کہ پرووک ہو گئے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست, کیوں مطلب ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کئی دفعہ آئینہ دکھایا جائے تو بندے محسوس کر جاتے ہیں پاکستان میں, اور خصوصی وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. وہ تقریراً دوران گفتگو ہوتی ہے, اور پھر وہ ان کو بھائی آپ نون لیگ کے حصے دار ہیں, بے شک آپ پورا سال ان کو گالیاں نکالیں یا برا بھلا کہیں یا نخرے کر لیں اپنی قیمت بڑھانے کے لیے, یا کوئی ڈیلز کرنے کے لیے, یا کوئی اپوائنٹمنٹس کے لیے, یا کوئی بجٹنگ کے لیے, یا کوئی فورن ٹرپس کے لیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہر گند کے اندر آپ ان کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں, پورا سال بجٹ میں ان کے خلاف تقریر کر کر کے پھر بجٹ کی مخالفت نہیں کی تھی. غریب مر گیا, وہ کسان مر گیا, وہ کسانوں نال ہو گیا تسی کی کیتا, تو ساتھ پھر انہوں نے بجٹ پاس کرایا. منافقت کرتے ہو اس قوم کو نا, یہ لوگ سمجھے جو یہ لوگ ہیں, یہ جو اسٹیٹس کو یہ لوگ یہ قوم کو پاگل سمجھتے ہیں. بھائی 4 دن پہلے انہوں نے کہہ رہے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا, غریب مار دیا, عام غریبوں کا وہ کرنے والی پارٹی ہے. تو پھر جب بجٹ پاس ہونے لگا پھر انہوں نے نال کیا مطلب, وہ پاگل ہیں سر لوگ, بیوقوف ہیں. عمومی طور پہ سمجھا یہ جا رہا تھا نا کہ بلاول صاحب جب بیرون ملک کے دورے پہ گئے, انہوں نے اور ان کے وفد نے پاکستان کا جو ہے مقدمہ بڑے مؤثر انداز سے لڑا, تو آپ لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ مزید بہتر کر سکتے تھے؟ جنگ ختم ہونے تو بعد مطلب جنگ ختم ہونے تو بعد جنگ دے جشن بھی شروع ہو گئے, جنگ جتن دے ساڈے, اس تو بعد سارا مقدمہ لڑن گئے. وہ تو ڈپلومیسی تو بھارت نے بھی بھیجے تھے اپنے وفد, پاکستان نے بھی بھیجے, تو کوئی برا تو نہیں کیا. تو سر انہیں تو بھیجنے ہی تھے نا, کیونکہ ہم نے دیکھا نا ایفیکٹولی آپ کے سوشل میڈیا نے, آپ کے فورن آفس نے, آپ کے ڈپلومیٹس نے بڑا ایفیکٹولی اسٹیبلش کیا کہ وہ اگریسر ہیں.
کہ وہ اگریسر ہیں انہوں نے گلے تسی اس تو بعد مطلب ہے کہ کتنے دن ڈیلے وہ کیا دیکھا آپ نے. ہاں لیکن ایک وہ جو ایک تاثر جا رہا ہے کہ بلاول بینگ اے ینگ پولیٹیشین ینگ لیڈر ہی ریپرزینٹڈ پاکستان ویری ویل, مطلب ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, مطلب ہے ان کے جو چاہنے والے ہیں کم از کم. تو آپ لوگوں کو اگر آپ کی کوئی تنقید ہے تو کوئی آبجیکٹو کیا ہے, مطلب اعتراض کی کیا بات ہے؟ جی تواڈے اور ساڈے نال کیڑا کوئی میٹنگز دی ڈیٹیل شیئر ہونیاں نے. ہاں اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ ابھی بلاول نے آج تقریر میں کہا کہ جی اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو اگلی باری جو ہے پاکستان کی بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. کیا رائے آپ کی, کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ سر میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ بلاول کی تو کیا ہم نے بات پہ جواب دینا ہے یا اس نے کیا کہہ دیا ہے, سب کو پتہ ہے. نیتن یاہو کا آپ بیان سن لیں جی کہ اس نے ایران کے ساتھ پاکستان کا نام لیا ہے, اور جس بنیاد پہ ایران پہ حملہ ہوا ہے کیا وہی کلیہ ہم پہ فٹ نہیں ہوتا؟ تو انہیں کہڑا سانوں کو اندر جن کر کے وہی گل کی تھی کہ نظر آ رہی سب کو. تو یس وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ ایز اے اسٹیٹ. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری افواج, ہمارے ایئر فورس, ہمارے جوان, ہمارے لوگ بڑے تکڑے ہیں اس معاملے میں. 4 دفعہ کو سوچے گا, بٹ ایران اٹ سیلف از بڑے, آپ کو پتہ ہے ایران عراق جنگ کتنے سال وہ لڑتے رہے اور کیا ریزالو کے ساتھ وہ کھڑے رہے. تو یس ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. سو وی شوڈ بی ایکچولی, ہمیں اس بات پہ تیار رہنا چاہیے سر. اچھا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خطرہ ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے, تو ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی یکجہتی ہو, ہم اپنے جو معاملات ہیں وہ طے کریں, اختلافات کو طے کریں, اتفاق رائے بنائیں. پاکستان سب سے پہلے سر عمران خان صاحب, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. صاحب بھی کہتی سر جی جی جتھے پاکستان دی سلامتی دی گل ہے نا سر, میری گل سنو, جتھے پاکستان دی سلامتی دی گل ہے اتنے ساری پارٹی دا موقف بڑا واضح ہے. پاکستان دی سلامتی سب تو پہلے سر. ملک کہتے ہیں اے سارے کھیل تماشے ہو رہے ہیں سر. درست. بلکہ میرے خیال میں یہ عرض کرتا شیخ صاحب کہ آپ نے پنچ لائن دے دی, اور یہیں پہ پروگرام کا اختتام بھی کرتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ, ہمارے آپس کے اختلافات جو بھی ہوں لیکن پاکستان کو مقدم رکھنا ہے, سب سے پہلے رکھنا ہے. خاص طور کوئی اگر چیلنج پاکستان کے سامنے آتا ہے تو پوری قوم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے. اسی کے ساتھ عامر زاہد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.